اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مکہ۔ حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں بیعت رضوان کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس بیعت کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بقصد عمرہ عازمین سفر ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفاہمت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ قریش سے لڑتے لڑتے جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ گویا موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقعے میں اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چونکہ اس بیعت میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں سے اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا جنہوں نے موت پر بیعت کی، اس لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔ باعث حیرت و تعجب ہے کہ جن ہستیوں سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہیں، بعض لوگ ان سے خوش نہیں ہیں بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم واپس آ گئے اور کفار قریش بھی مذاکرات کے لیے آ پہنچے۔ فریقین میں بحث و تمہیس کے بعد ایک معاہدہ طے پا گیا جو بظاہر کفار کے حق میں تھا، لیکن حقیقتاً و نتیجتاً اس میں مسلمانوں کی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے کہ سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اس معاہدہ کو مسلمانوں کے لیے کھلی ہوئی فتح قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایک صاف اور کھلی فتح دی ہے۔ خشک کنویں سے پانی ابلنے کا معجزہ۔ اس حدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند روزہ قیام، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ تو معروف ہیں۔ ان کے علاوہ اس جگہ پر چند معجزات نبویہ کے ظہور نے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو دوبالا کر دیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد 1400 تھی۔ وہاں صرف ایک کنواں تھا، کثرت استعمال سے اس کا پانی خشک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے تشریف فرما ہوئے کنویں میں کلی کا پانی ڈالا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اس کنویں میں اس قدر پانی نکل آیا کہ ہم سب نے سیراب ہو کر پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی سیرابی حاصل کی۔ انگلیوں سے چشمے آب کا بہنا۔ اسی مقام حدیبیہ میں ایک اور معجزہ کی بابت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا تو لوگ آپ کو دیکھنے لگے۔ ان نظروں میں پانی کی طلب اور چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نظروں کو دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، ہمارے پاس پانی نہیں جس سے وضو کر سکیں اور پیاس بجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ڈول میں اپنا دست مبارک ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیاس بجھائی۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہوتا، اگرچہ ہماری تعداد 1500 تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا ایک مقام ہے جو مشرق اور شمال کی سمت میں حرم مکہ کی حدود ہے۔ اس کی 2 جہتیں ہیں، ایک جہت کو نخلا جمانی کہتے ہیں، یہ طائف کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر ہے، دوسرے کو نخلا شامی کہتے ہیں، جو مکہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان دونوں نخلوں یمانی اور شامی کو ایک طویل پہاڑی سلسلہ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے جس کا نام داتا ہے۔ اس مقام نخلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال مشہور سفر طائف سے واپسی پر ٹھہرے تھے اور جنات کی ایک جماعت قرآن پاک سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھی۔
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کے ہمراہ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس دوران جنات پر آسمانی شہاب مسلط کر دیے گئے۔ قبل ازاں جو تھوڑی بہت آسمانی خبریں سن لیتے تھے، ان سے محروم ہونے کے بعد تہی دست واپس لوٹے تو آپس میں کہنے لگے، آج کچھ ہو گیا ہے، چلو مشرق و مغرب کے کونے کونے میں گھوم پھر کر دیکھو، اس کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ جنات ہر سمت پھیل گئے، اس تگ و دو میں لگ گئے کہ آج ایسی کون سی غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہے۔ جنات کی ایک جماعت جو تہامہ کی طرف گئی تھی، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں صحابہ کے ہمراہ صبح کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب انہوں نے توجہ اور یکسوئی سے قرآن سنا تو کہنے لگے، یہی چیز ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل تھی۔ چنانچہ اس جماعت نے اپنی قوم کے جنات سے جا کر یہ صورتحال بیان کی۔ قرآن پاک کی سورت جن میں ان کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر انہوں نے اپنی قوم سے بیان کیا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ بتاتا ہے، لہٰذا ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، ہم آئندہ اپنے رب کا ہرگز کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کو 8 مہاجرین کے ساتھ نخلا کی جانب روانہ فرمایا تاکہ قریش کے قافلہ کی گھات میں رہیں اور اس کے حالات پر نظر رکھیں۔ یہ قافلہ جب مقام نخلا پر پہنچا تو ماہ رجب کا آخری دن تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ اگر اس قافلہ قریش کو جانے دیتے ہو تو آئندہ رات یہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، اور اگر تم ان سے قتال کرتے ہو تو ماہ حرام میں یہ قتال ہوگا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کر لی جائے۔ اس طرح ان حضرات نے عمرو بن الحضرمی کو قتل کر ڈالا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قسیان کو قید کر لیا، ان کا مال و اسباب بھی لے لیا۔ باقی افراد قافلہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قتل کسی کافر کا پہلا قتل اور یہ 2 قیدی مسلمانوں کے حلقے میں سب سے پہلے قیدی تھے۔ ان کا مال سب سے پہلا حاصل ہونے والا مال غنیمت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا یہ قتال ماہ حرام رجب میں ہوا تو آپ نے ان سے برات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قتال کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ ادھر قریش کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام میں قتال کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کو دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے اس کے اہل یعنی مسلمانوں کو نکال دینا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے، ایسی فتنہ انگیزی خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے طائف تشریف لے جا رہے تھے کہ نخلہ یمانی سے گزرا، پھر قرن منازل سے بھی گزرے اور طائف کے قریب لشکر انداز ہوئے۔